حرمت رسولullah کے پروانے، شمع رسالت کے جھیالے، خیر البشر کے جانثاروں کے تحفظ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بل پہلے پیش کیا گیا، دوبارہ بھی موو کیا جائے گا۔ آپ اسمبلی کے اندر جنگ لڑیں، آپ اسمبلی کے اندر صدیق کی صداقت کی بات کریں، فاروق کی عدالت کی بات کریں، ذی النورین کی صحابت کی بات کریں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کریں، سڑکوں کے پر انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخری بات کہہ دینا چاہتا ہوں، حقیقی سنی کبھی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی سنی جانتا ہے حضرت علی المرتضیٰ فاتح خیبر ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، قاتل مرب ہیں، حسنین کریمین جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، حضرت رسول اللہ کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ اور جب ہم اہل بیت کی عزت اور عظمت کے اوپر اپنا تن من دھن نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم تقاضا کرنا چاہتے ہیں صدیق کی صداقت کا ڈنکا بھی بجایا جائے گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ بھی لگایا جائے گا، ذی النورین کی صحابت کا ترانہ بھی گایا جائے گا، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بھی بجایا جائے گا۔ کہ آپ قائدین اسلامی جماعت اور قائدین اسلامی تحریک کے ساتھ اپنے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہوگی نہ گولی کے ساتھ، نہ لاٹھی کے ساتھ، نہ بندوق کے ساتھ، نہ بارود کے ساتھ، یہ جنگ ہوگی دلائل کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تقاریر کے ساتھ، براہین کے ساتھ، رایامہ کو ہموار کرنے کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے در و دیوار سے صدیق و فاروق اور عثمان و علی کی عظمت کو منوا کے چھوڑیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی عظمت کے بیان کے لیے سجایا گیا ہے کہ جن جیسے وجود چشم فلک نے نہ ان سے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ ان کے بعد کبھی دیکھے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا النُّزَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کملی والے کے غلاموں جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے کے صاحب آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت مآب سے اعلان فرما دیا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے میرے صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام سارے ہی اعلیٰ ہیں، سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی عرفہ ہیں، لیکن وہ 10,000 اعلیٰ ہیں جنہوں نے فتح مکہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حصہ لیا۔ ان میں سے وہ 1400 صحابہ اعلیٰ ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، اور اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے۔ اور ان میں سے وہ 313 صحابہ افضل ہیں جنہوں نے بدر کے معرکے میں حصہ لیا، اور ان میں سے وہ 10 صحابہ افضل ہیں جنہیں جنتی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ان میں سے وہ 4 صحابہ اعلیٰ ہیں جن سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ حضرت رسول اللہ کے بعد اللہ اقتدار دے گا، ان کو دے گا جو ایمان والے بھی ہوں گے، عمل صالح والے بھی ہوں گے۔ اللہ نے اقتدار دیا، حضرت صدیق کو دیا، حضرت فاروق کو دیا، حضرت ذی النورین کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا۔ جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی نوکر و غلام زندہ ہے، حق 4 یار کے نعرے لگتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔
حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب اور مقام کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں 4 انعام یافتہ گروہوں کا ذکر کیا۔ نماز پڑھنے والا دیوبندی ہو تب بھی، نماز پڑھنے والا اہل الحدیث ہو تب بھی، نماز پڑھنے والا بریلوی ہو تب بھی، نماز پڑھنے والا جماعت اسلامی کا کارکن ہو تب بھی، سبھی دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے کہا انعام یافتہ گروہ 4 ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرات گرامی قدر، درجوں پہ غور کیجیے۔ سیدنا حیدر کرار بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین بھی شہید ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہیں۔ حضرت ابو بکر کو مالک کائنات نے صدیق بنا دیا، اور حضرات گرامی قدر اس امر کا اعلان فرما دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ نبی سچائی کی دعوت لے کے آئے، اور ابو بکر سچائی کی حمایت کے اندر سب سے پہلے نقابت کرنے والا بن کے نکلا۔ حضرات گرامی قدر، جماعت اسلامی کے امیر ہمارے برادر اکبر سراج الحق صاحب کی موجودگی میں، مولانا لدھیانوی کی موجودگی میں، ہم اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ بل موو کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر تحفظ بنیاد اسلام بل، جو فرقہ واریت سے پاک تھا، جو انتشار سے پاک تھا، جو فساد سے پاک تھا، جس کے اندر رواداری تھی، جس میں بقائے باہمی کا پیغام تھا، جس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام تھا، لیکن کیوں رد کیا گیا؟ ہم آج آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی عزت کے تحفظ کے لیے حد کی عزت کا قانون موجود ہے، اگر ایک ادارے کے تحفظ کے لیے توہین عدالت کا قانون موجود ہے، تو حضرات صحابہ کرام کی ناموس کے لیے انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے اندر یہ 4 غیرت مند لوگ، جن کا مولانا غیاث الدین ذکر کر رہے تھے، حرمت رسول اللہ کے پروانے، شمع رسالت کے جیالے، خیر البشر کے جانثاروں کے تحفظ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بل پہلے پیش کیا گیا، دوبارہ بھی موو کیا جائے گا۔ آپ اسمبلی کے اندر جنگ لڑیں، آپ اسمبلی کے اندر صدیق کی صداقت کی بات کریں، فاروق کی عدالت کی بات کریں، ذی النورین کی صحابت کی بات کریں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کریں، سڑکوں کے پر انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخری بات کہہ دینا چاہتا ہوں، حقیقی سنی کبھی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی سنی جانتا ہے حضرت علی المرتضیٰ فاتح حیبر ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، قاتل مرب ہیں، حسنین کریمین جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، حضرت رسول اللہ کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ اور جب ہم اہل بیت کی عزت اور عظمت کے اوپر اپنا تن من دن نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہم تقاضا کرنا چاہتے ہیں صدیق کی صداقت کا ڈنکا بھی بجایا جائے گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ بھی لگایا جائے گا، ذی النورین کی صحابت کا ترانہ بھی گایا جائے گا، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بھی بجایا جائے گا۔ کہ آپ قائدین اسلامی جماعت اور قائدین اسلامی تحریک کے ساتھ اپنے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہوگی نہ گولی کے ساتھ، نہ لاٹھی کے ساتھ، نہ بندوق کے ساتھ، نہ بارود کے ساتھ، یہ جنگ ہوگی دلائل کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تقاریر کے ساتھ، براہین کے ساتھ، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے در و دیوار سے صدیق و فاروق اور عثمان و علی کی عظمت کو منوا کے چھوڑیں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔